بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول خواب اور خوشبو از قلم واہبہ فاطمہ کی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ریحان وانیہ کو گھر لے آئے۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی ریحان نے باپ کی طرح اسے مضبوط سائبان ہونے کا احساس دلایا تھا۔ گھر آ کر امی اور تانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ خود رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ تانی اسے کمرے میں لے گئی۔ ریحان نے سب کو سیف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اگلے دن نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپ چکی تھی۔ یاور صاحب اور مسز یاور تو یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ آخر ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ سانپ کے سپولیے کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ آخر میں تو وہ ڈستا ہی ہے نا۔ سب سیف سے انتہائی نفرت محسوس کر رہے تھے۔ میرب بھی بہت ٹینس تھی، لیکن سیف اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، یہ بات تسلی بخش تھی۔ ریحان نے سب کی رضامندی سے سمیرہ سے شفان کے لیے وانیہ کی بات کی تھی۔ حارث تو پہلے ہی وانیہ کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر اس رشتے سے دستبردار ہوتے ہوئے خود ہی ریحان کو انکار کر چکا تھا۔ سمیرہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ ویسے بھی وہ کہاں ریحان کی بات ٹال سکتی تھی؟ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے مضبوط سائبان تلے زندگی گزارتی، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بلا تکلف ہاں کر دیا، اور پھر کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہ لیتے ہوئے 25 دن بعد شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ اب تو سمیرہ بھی جلد از جلد اس ذمہ داری سے سب کچھ دوش ہونا چاہتی تھی۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ سمیرہ اپنے گھر آ چکی تھی وانیہ اور تانیہ کو لے کر، لیکن ریحان نے ان کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ سوچ سوچ کر اب بھی وانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر ٹائم پر شفان نہ پہنچتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ بور ہو رہی تھی۔ شفان اس گھر میں داخل ہوا جہاں پر اب اس کے جینے کی وجہ رہتی تھی۔ اس کا رخ اس دشمن جہاں کے کمرے کی طرف ہی تھا کہ اچانک تانی اس کے سامنے آئی۔ جی بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ رکھائی سے بولی۔ شفان کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے وانیہ سے ملنا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ شفان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، تانی جھنجھلا کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان سے پیاری بہن مزید اس شخص کی وجہ سے دکھی ہو۔ تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ شفان مزے سے بولا، جبکہ تانی چڑ گئی، اور اس سے پہلے تانی کچھ کہتی سمیرہ واپس وہاں چلی آئی۔ جانے دو بیٹا اپنے بہنوئی کو اندر، کچھ کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ کیوں تنگ کر رہی ہو بیچارے کو؟ یہ نہیں ہونے والی۔ بیوی کو پوچھے گا تو اور کون پوچھے گا؟ تانی ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی کہ شفان بولا، جی ہاں سالی صاحبہ، تمہاری وانی سے شادی ہے میری اس 25 تاریخ کو، اور اب ہٹو سامنے سے، کیوں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو؟ تانی خوشی سے پاگل ہونے کو تھی، تبھی شفان کے گلے میں چھوٹے بچوں کی طرح جھول گئی۔ اور شفان بھائی، آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی خوش ہوں آج۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن ہاں، ایک دم وہ پھر اکڑ گئی۔ میری بہن کا خیال نہ رکھا آپ نے تو پھر دیکھنا آپ۔ اچھا بابا، رکھوں گا، اب بس جانے دو۔ اوکے جائیں۔ وہ شرارت سی ہنسی اور امی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمبل تانے، اوندے منہ تکیے کے گرد بازو لپیٹے، آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ شفان جو استحقاق اس پر رکھنے والا تھا، اس کی بنا پر ناک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، سو اندر چلا آیا۔ وانیہ کو شاید آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ تانی پلیز میرے پاؤں دبا دو، لیٹ کر بہت درد ہو رہے ہیں۔ امی بھی تو بستر سے ہلنے نہیں دے رہی، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ شفان قریب آیا، بے خود سا آگے بڑھا۔ دراز زلفیں کسی آبشار کی طرح بستر پر ایک طرف پھیلی ہوئی تھی، دودیا گردن پر بنا دل، جسے چھو کر دیکھنے کی انوکھی خواہش سی دل میں بیدار ہو رہی تھی۔ ایک دل تو کیا اس کے کتار پاؤں کو چھو کر دیکھے، پھر تانی بیٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ذرا سا سرک کر تانی کے لیے جگہ بنائی، وہ اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ وانیہ، شفان نے گمبھیر سی آواز میں پکارا تو اس نے سٹپٹا کر آنکھیں کھولی اور پھر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ اس نے گڑبڑا کر کہا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ دماغ میں اس کے اپنی محبت کے اطرافی جملے گونج اٹھے تھے۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ آپ کب آئے؟ تانی کدھر ہے؟ اب کیا قدرے ناگواری سے کہا گیا تھا، شاید بغیر دستک کے آنا برا لگا تھا۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فیروزی کرتے اور سفید گھیرے دار شلوار
پہنے آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی، اوپر سے غصے سے پھولا سرخ چہرہ۔ شفان کے دل کی دھڑکن جاگ اٹھی۔ وہ کچن میں ہے، میں ابھی آیا تھا، سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھتا چلوں۔ ویسے بھی میں خود نہیں آیا، پاپا نے بھیجا تھا کہ تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی ان کو۔ اس نے ان پر زور دیا، وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا اسے چھیڑنے سے۔ حسب توقع وہ جل بھن کر کباب بن گئی تھی۔ انہوں پاپا نے بھیجا ہے مگر گلے پر چھری رکھ کر تاکہ مجھ پر احسان کیا جائے۔ وہ دل میں بڑبڑائی اور خوب بدمزہ ہوئی، اسی لیے چڑھ کر بولی، ماموں کو کہیے گا میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ پلیز تانی کو بھیج دیں گے اندر، میں نے میڈیسن نہیں لی ہے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ گھما کر بڑے سیدھے طریقے سے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یکدم شفان نے اس کی نازک سے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے مضبوط سینے سے آ لگی، حیرت سی بھٹی آنکھوں اور صدمے سے سر اٹھا کر جب اس نے شفان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہاں چاہت اور جذبوں کی شدت کا ایک جہان آباد تھا۔ تو تم گھما کر سیدھے طریقے سے مجھے باہر کا راستہ دکھا رہی ہو؟ گمبھیر آواز اور معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ وانیہ کی روح فنا کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شفان کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت تو ابھی تم نے دیکھی ہی، کہاں ہے میری جان شفان؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلتی تڑپتی رہی، تواتر سے اس کے آنسو شفان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے مدہوش اور بے خود سا ہوا اس پر جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حارث توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ پھر اذیت سے مچلی۔ دل تو اپنی محبت کی قربت اور اس کی مہربانیوں پر ہی سرشار ہو گیا تھا، لیکن دماغ اور روح نے اسے سخت لعنت و ملامت کیا تھا، اسی لیے گرم سیال آنکھوں سے بہہ گیا۔ شفان کو ہوش آئے تو شرمندگی سے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ سوری، ویری سوری، لب سختی سے بینچ کر سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وانیہ دم بخود سے اس کی پل پل بدلتے روپ پر حیران ہوتی اس کے رویے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ باہر لان میں جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم کافی سرد تھا، آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی تھی۔ امی جی سے چپ چپا کر یہ عیش ہو رہی تھی۔ تانی گرما گرم کافی کے مگ اٹھائے آئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، دونوں کافی کی چسکیاں لگاتے ہوئے جھولا جھول رہی تھی۔ تانی بہت خوش نظر آ رہی تھی، وہ اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ وانیہ نے اسے ہلکے سے چٹکی کاٹی، وہ تڑپ اٹھی، اوف کیا ہے وانی؟ یہ بتیسی کس خوشی میں باہر آنے کو ہو رہی ہے جی؟ کیوں، آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہمارا آپس کا سیکرٹ معاملہ ہے۔ اچھا بتاؤں تمہیں؟ وانیہ نے اس کے بازو پر دوبارہ چٹکی بھری۔ اوئی ماں، بتاتی ہو کہ نہیں؟ اوکے بتاتی ہوں۔ آج کل کی دلہنوں کو تو کچھ زیادہ ہی شوق ہے، بس ان کی شادی کی باتیں ہی کیے جاؤ، تانی منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ وانیہ منہ کھولے اسے دیکھے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ کس کی شادی؟ کون سی شادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کی شادی 25 تاریخ کو ہے۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی جی نے بھی نہیں بتایا، کیوں؟ اور اس حارث کے بچے کو کیا جلدی پڑ گئی ہے شادی کی؟ وہ روحان سے ہوئی اور آواز رند گئی۔ تانی نے اپنا سر پیٹا، اوف، یہ حارث کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا مطلب؟ وانیہ کو آج ایک سے پڑھ کر ایک جھٹکے لگنے کا دل تھا۔ آپ کی شادی شفان بھائی سے ہے۔ میری پاگل بہن، تانی مزے سے بولی اور لاڈ سے اس کے گلے میں جھول گئی، جبکہ وانیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اسے پرے ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا، وانیہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی وانی، سب کچھ طے ہو چکا ہے بڑوں کے بیچ، اب تو امی جی بس تیاریاں کر رہی ہیں خوشی خوشی، اور یہ سب۔ تانی ایک لمحے کو خاموش ہوئی، اسے وانیہ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اور یہ سب شفان بھائی کے کہنے پر ہو رہا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے شادی۔ وانیہ کا سر گھوم گیا، اس کی خودداری اور نسوانیت پر ایک بار پھر تازیانہ بجا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حارث نے انکار کر دیا ہوگا اور ریان ماموں نے مجبور کیا ہوگا اس شادی کے لیے۔ کیا سوچ رہی ہیں وانی؟ شفان بھائی کو کسی نے مجبور نہیں کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ تانی نے جیسے اس کے اندر تک جھانک لیا تھا اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پھر گویا ہوئی، بلکہ انہوں نے تو خود حارث سے آپ کا رشتہ ختم کروا کر خود ریان ماموں کو اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ وانیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رحم یا ترس کھایا ہوگا پھوپھو کی بیٹی پر۔
وہ پھر دل ملائی لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اوکے ٹھیک ہے تانی تمہاری بات، لیکن جب تک میں خود بات نہیں کروں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، اس وقت شفان گھر پر ہی ہوں گے، امی جی کو بتا دینا میں ادھر گئی ہوں۔ تانی معنی خیز ہنسی ہنس دی۔ وانیہ کے گھرنے پر منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی۔ وانیہ تن فن کرتی ریان ماموں کے گھر پہنچی۔ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے آتا دیکھ حیران اور خوش ہوئے۔ السلام علیکم، وانیہ نے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میری بچی آئی ہے کتنے دنوں بعد۔ سارا مامی نے اسے بے اختیار پیار کیا۔ آؤ ناشتہ کرو وانی، میرے پاس آ کر بیٹھو، ریان نے لاڈ سے کہا، لیکن وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو وانی؟ میرب کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ گڑبڑائی، نہیں میم، وہ میم بریک فاسٹ تو کر لیا ہے۔ ماموں نمی کہاں ہے؟ مجھے نمی سے ملنا ہے۔ دندراتی ہوئی آ تو گئی تھی پر اپنا مدعا بیان کرنا قریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے نکمی، سارا نے بتایا۔ وہ خواہ مخواہ ہاتھ مسلنے لگی۔ آخر ریان نے اس کی مشکل حل کر دی۔ وانیہ بیٹے تمہیں بڑوں کا فیصلہ تو پتہ چل گیا ہوگا نا، لیکن میں چاہتا ہوں تم دونوں آپس میں مشورہ کر کے ہمیں فائنل ڈیٹ کے بارے میں بتا دو تاکہ ہم اچھے سے ہر فیصلہ لے سکیں۔ جاؤ شاباش، شفان اپنے کمرے میں ہے، اپنی مرضی بھی بتا دو اس کو۔ ریان نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا۔ اس کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شفان سے ملنے آئی ہے، لیکن اب جھجک رہی ہے۔ جی اچھا ماموں۔ وہ پھر رکی نہیں، سب کی معنی خیز نگاہوں سے بچ کر اندر آئی اور کوریڈور سے گزر کر آخر میں اس کا روم تھا۔ اس نے ہلکے سے نوک کیا۔ اندر سے آواز آئی، لیکن اس کی ساری ہیکڑی ایک پل میں اڑنچو ہوئی۔ کل کی اس کی جسارتیں یاد آئی تو جسم میں کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی، پر ازلی غصہ اودھ کر آیا تھا۔ لمبی سی سانس کھینچ کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے موبائل میں جانے کیا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونکا۔ سامنے وہ افتاؤ خیزہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا تپا تپا سا خفا چہرہ قیامت ڈھانے کے لیے تیار تھا۔ رائل بلو کرتی شلوار میں سلیقہ سے دوپٹہ اوڑھے وہ قیامت برپا کرنے کو تیار تھی۔ شفان اپنی قیمتی جذبوں کا اظہار ایک خاص وقت کے لیے اٹھا رکھنا چاہتا تھا، لیکن وانیہ نے اس کی یہ مشکل بڑھا رکھی تھی۔ تم آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ بھاری لہجے کی گمبھیرتا سے وانیہ کا دل ڈگمگایا تھا۔ وہ اندر آ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ توڑوانے کی؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ مجھے آپ کی ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے۔ آواز روند گئی، جبکہ شفان اس کی گوہر افشانی پر بھنا اٹھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ لگتا ہے سر پہ چوٹ لگنے سے تمہارا کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، علاج کرنا پڑے گا۔ چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ وانیہ اس کے اس طرح چھونے سے کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے ہمدردی کا بخار آ گیا ہے؟ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کا کیوں کہا؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ محبت تو اس سے وہ کرتا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ اس کے بہت قریب چلا آیا، لو دیتے جذبوں سے بھرپور مدھم لیکن بھاری آواز سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کی حالت سے لطف اٹھاتا وہ بھی آگے بڑھتا گیا، پھر اسے رکنا پڑا۔ اس کے پیچھے دیوار آ گئی تھی۔ وہ غصے سے ہونٹ کاٹتی جانے کو پڑتولنے لگی تو شفان نے اس کے کندھوں کے قریب سے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ کر جانے کا راستہ مسدود کر دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بے حد شرارت سے کان اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا تھا۔ وانیہ کو تو دن میں چاند تارے نظر آنے لگے تھے۔ بولتی کیا؟ میں نے ایسا محبت کے لیے کیا، شفان نے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وانیہ نے نظریں چرائی۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہاری محبت کی بات کر رہا ہوں؟ وہ اسے بری طرح باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا۔ یہ ادراک ہوتے ہی وہ بری طرح نروس ہوئی اور مدھم سا منمنائی، مجھے جانے دے پلیز۔ دل کم بخت بے قابو ہی تو ہوا جا رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ شفان نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب بولو کہ مجھے محبت نہیں کرتی ہو تم، بولو۔ وانیہ نے اس کی سمندر سے گہری بھوری آنکھوں میں جھانکا اور نظریں جھکا لی۔ بھلا ان ایکس رے مشین جیسی آنکھوں میں دیکھ کر کون کمبخت جھوٹ بول سکتا تھا؟ تب شفان نے ذرا سے جھک کر بڑے استحقاق سے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی۔ وانیہ کے سامنے دنیا گھوم گئی، وہ قسمت آئی، پر شفان اس پر قابض رہا۔ شفان اس کے چہرے کے بے حد قریب اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتار رہا تھا کہ نظر بھٹک کر اس کی نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے شربتی کپکپاتے لبوں پر جا رکی۔ پھر وہ بے خود سا جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی سانسیں مقید کر دیا۔ وانیہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ نازک ہاتھوں سے اس کی شدت بھری قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شفان نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید کر کے دیوار کے ساتھ لگایا، دوسرا ہاتھ سختی سے اس کی نازک کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ وانیہ تڑپتی مچلتی جب سانس لینے میں الجھنے لگی تو شفان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور دلچسپی سے تھر تھر کامتی سرخ ٹماٹر چہرہ لیے لمبے لمبے سانس بھرتی وانیہ کی طرف محبت سے دیکھ کر بولا،
تو اب تو پتہ چل گیا ہوگا ڈیئر فیوچر وائفی کے میں نے ایسا اپنی محبت کے لیے کیا. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں دوبارہ بالکل اسی طرح سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں. وضو معنی سے بولا تھا. اس کی حالت کے پیش نظر اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی. وانیہ نے ذرا سا جھٹکا دے کر اسے پرے دھکیلا اور گھر ہی آ کر اگلا سانس لیا تھا، جبکہ شفان کے جاندار کہکے نے دور تک اس کے کانوں میں رس گھول دیا تھا. شادی کی تیاریوں میں وقت بہت تیزی سے گزرا تھا اور وہ ملن کے دن آن پہنچے جن کے لیے شفان نے پل پل انتظار کیا تھا. نکاح 1 ہفتے پہلے ہی کر دیا گیا تھا. وانیہ وقار سے وہ وانیہ شفان بن گئی تھی اور اسی دن سمیرا، تانیہ اور وانیہ ریان ولا ہی شفٹ ہو گئی تھی. یہ بھی شفان کے ہی کہنے پر کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی وانیہ کو لے کر کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا. ان دنوں وانیہ جان توڑ کوشش کر کے اسے چھپتی رہی اور اس کے سامنے کم سے کم رہی. شفان بھی تڑپتے کلستے خود سے عہد لیتا رہا کہ اس کا بدلہ تو وہ اپنی جانم سے گن گن کر لے گا. سارے حساب بے باک کرنے کے ارادے باندھتے بیٹھا تو وہ تو جو وانیہ کی طرف نکلتے ہی چلے جا رہے تھے. سارے کس بل نکال دے گا، بس ایک مرتبہ وہ ہاتھ آ جاتی. لیکن وانیہ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا تھا جس سے وہ خوب سارا تل ملایا ہوا تھا. آج اپٹن کا دن تھا. سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریان نے صرف بے حد قریبی لوگوں کو مدعو کیا تھا. لون میں ہی سارے انتظامات لیے گئے تھے. ریان میلا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. وانیہ پیلے اور اورنج کلر کمبینیشن میں شرارہ پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکے میک اپ کے ساتھ زمین پر اتری کوئی ہور لگ رہی تھی. شفان بھی سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلی اورنج چنری گلے میں ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا. سب رشک کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہے تھے. سب بے حد مسرور تھے. سارا، ریان اور سمیرا طمانینت لیے اسٹیج پر بچوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے. شفان مبہوت سا تھا. بار بار نظر گھوم کر اس دشمن جاں کے ملیح چہرے پر جا ٹھہرتی جس سے سب نے شفان اور وانیہ کا خوب ریکارڈ لگایا تھا. وہ بھی کون سا کم تھا. چپکے چپکے کبھی پاؤں سے اس کے پاؤں کو چھوتا تو کبھی ہاتھوں سے نظر بچا کر کوئی گستاخی کر دیتا. وانیہ شرماتی، گھبراتی، پہلو بدلتی اور ہی اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی اور وہ اور بھی اس کو تنگ کرنے لگتا. آخر تنگ آ کر اس نے اشارے سے سارا مامی کو پاس بلایا کیونکہ ان دنوں تو وہ ان کے ہاتھوں کا چھالا ہی بنی ہوئی تھی. سارا جلدی سے اس کے پاس آئی. اس نے آہستگی سے روانی سے شکل بنا کر کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تھک گئی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے. سارا نے اسے فوراً کسی نازک سی گڑیا کی طرح بازوؤں سے تھام کر اٹھایا اور اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی. اف میری گڑیا، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ تم تھک گئی ہوں گی. دیر بھی تو کتنی ہو گئی ہے، رات کے 1 بج گئے ہیں. میں تمہیں اپنے کمرے میں اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ جانتی ہوں تم کتنی لاپرواہ ہو. تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا کھائے بغیر ہی سو جاؤ گی، جبکہ میں دیکھ چکی ہوں کہ اسٹیج پر میری گڑیا نروس ہو رہی تھی اور صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا. سارا پیار سے کہتی اسے اپنے بیڈ پر بٹھا چکی تھی اور پھر گویا میں کھانا بھجواتی، تم آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ. یہ کہتی وہ باہر لان میں آ گئی. ریان نے آواز دی. مہمان جانے لگے. سب بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے، جبکہ اس دوران سارا وانیہ کو یکسر بھول ہی گئی کہ وہ اس کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی ہے. سارے انتظامات دیکھتے ہوئے ریان نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا تو بیگم سے کہنے لگے، بھائی سارا اب جلدی سے اپنے سرتاج کے لیے کھانا لگا دے، بہت زبردست بھوک لگی ہے. کھانے کے نام پر سارا چونکی اور افسوس سے سر پر ہاتھ مارا. اف میں تو بھول ہی گئی. اب کیا بھول گئی ہماری بیگم بھلکڑ بیگم؟ آپ کی پگلی بہو کو اپنے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی کہ کھانا بھجواتی ہوں اور بھول ہی گئی. اچھا ایک کام کریں، آپ کچن میں چلیں، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، پھر اکٹھے ہی بیٹھ کر کھا لیں گے. اوکے جناب، جیسا حکم. وہ مسکراتے کچن کی جانب چلتی ہے اور سارا اپنے کمرے میں آئی تو افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی. وانیہ وہیں تھکن سے چور بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تکیے کے گرد بازو لپیٹے سو گئی تھی. سینڈل والے پاؤں ذرا سے بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے. ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیسے جگائیں. فون کی طرف دیکھتا مصروف سے انداز میں شفان کمرے میں داخل ہوا. وہ مما کل، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نظر مما سے ہوتے ہوئے مما کی نظروں کے تعاقب میں اس سوئے ہوئے نرم نازک گداز وجود پر ٹھہر گئی تھی. سارا نے مڑ کر اپنے بیٹے کو ملا خطا فرمایا جو ان سے کوئی ضروری بات کرنے آیا تھا اور ابو بات بھول کر ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن مرکزی نگاہ ایک جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا تھا. کوئی کام تھا شفان؟ سارا نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا لیکن آنکھوں میں واضح شرارت سی تھی. نو ماما، میں چلتا ہوں، صبح بات ہوگی. اس نے بڑی مشکل سے وانیہ پر سے نگاہ چڑھائی. ارے نہیں، اب آ ہی گئے تو ذرا اپنی ذمہ داری نبھاؤ. بھائی تمہارے پاپا کچن میں ویٹ کر رہے ہیں میرا کھانا دینا انہیں، اور یہ تمہاری بیگم بغیر کھانا کھائے پتہ نہیں کون سے جہان کی سیر کو نکلی ہوئی ہے. اسے اٹھا کر کچن میں لے کر آؤ اور کھانا کھلاؤ.
جی ماما، مجھے معلوم ہے اس نے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا۔ وہ کنکیوں سے اسے دیکھتا بولا، ٹھیک ہے بیٹا، اسے لے کر آؤ، اتنا میں کھانا گرم کر کے لگاتی ہوں۔ وہ شفان کے ماتھے پر بوسہ دیتی اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی طرف آیا۔ تو ہماری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہیں۔ اس نے دائیں طرف کروٹ لی ہوئی تھی۔ شفان نرمی سے اس کی کمر کے پاس بیٹھ گیا۔ دوپٹہ ایک طرف بکھرا ہوا تھا۔ شفان نے دراز زلفیں گردن سے ہٹائیں اور گردن پر موجود دل پر اپنے لب رکھے۔ وہ ذرا سا کسمسائی۔ وانیا کچی نیند میں تھی جب اپنی گردن پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اپنا وہم سمجھا، پر جب ایک شدت بھرا سرسراتا لمس کمر سے پیٹ پر آتا محسوس ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، پر ناکام۔ اسے پہلے ہی شفان اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ دلچسپی سے اس کا شدید گھبرایا شرمایا جھجکتا روپ آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے لگا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں بیڈ کے درمیان آمنے سامنے ایک دوسرے کے بے حد قریب لیٹے ہوئے تھے۔ آپ پلیز چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ مامی، ماموں، چپ، ایک دم چپ۔ شفان نے اسے ڈپٹا اور انگلی سے اس کے لبوں پر رکھی۔ اتنے دن مجھ سے چھپی رہی، مجھے نہ تڑپایا، پہلے اس کا حساب دو، پھر کوئی اور بات کروں گی، پھر کوئی اور بات کرنا۔ میں کیسے حساب دوں؟ مجھے نہیں دینا آتا، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ ضبط کے باوجود شفان کا چاندار قہقہ بلند ہوا۔ جانے شفان، لیکن مجھے تو لینا آتا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینجا تھا، اس کی شہرک پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ وانیا تڑپتی، چھوڑیں پلیز۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سن کب رہا تھا، وہ تو اس کے گردن پر جھکا اس کی مدہوش کرتی خوشبو میں ڈوب چلا تھا۔ مسلسل چھوڑے کی گردان سے تنگ آ کر اس نے سر اٹھا کر پیار بھری گوری سے نوازا تھا۔ بہت بولتی ہو، یہ کہہ کر وہ اس کے گلابی نرم لبوں پر جھکا تھا اور اسے چپ کروا دیا تھا۔ وانیا نے جب سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی، دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اس کا دل شفان کو اپنے سینے میں دھڑکتا سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں فسوخیز خاموشی تھی۔ وانیا کی غیر ہوتی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور اسے ساتھ لیے اٹھ کر کمرے سے نکل آیا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپتی لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ وہ شرارت سے دونوں ہاتھ کنگھی کی طرح بالوں میں پھیرتے ہوئے بولا، یہ اس حساب کا چھوٹا سا ٹریلر تھا امیر جان، اب پوری سزا کے لیے تیار رہنا۔ یہ سن کر وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہوتی مڑ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اس کی نازک کلائی شفان نے مضبوطی سے تھام لی اور اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ دونوں کچن میں پہنچے تو سارا اور ریان کھانا کھا چکے تھے۔ شفان نے اسے کرسی کھینچ کر نرمی سے بٹھایا، پھر سارا اور ریان نے بے حد لاڈ سے اسے کھانا کھلایا۔ شفان بھی اس دوران کوئی شرارت بھرا جملہ بول کر اسے چھیڑ دیتا، جس سے وہ سرخ چہرہ لیے پہلو بدل کر رہ جاتی اور تانی کو کونسنے لگتی، جو آج اسے اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کھانا کھا کر اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے بے سدھ پڑی تانی کو گھورا تھا۔ مہندی کا فنکشن بھی بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ حارث بھی سب کچھ بھول اپنے دوست کی شادی اور خوشیوں میں پیش تھا۔ شفان نے نوٹ کیا تھا کہ آج وہ کچھ پریشان سا تھا۔ فنکشن ختم ہوا، حارث جانے لگا، شفان اسے چھوڑنے پارکنگ تک آیا۔ کیا بات ہے حارث، پریشان کیوں ہو؟ نہیں کچھ نہیں یار، ہماری تو پریشانیاں چلتی ہی رہتی ہیں، بس تم اس وقت کو خوب انجوائے کرو یار۔ وہ ہائی فائی کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شادی کا دن بھی بہت ساری گہما گہمی کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ بلڈ رنگ کا ریڈ لہنگا پہنے آج دلہن کے روم میں قیامت خیز حسن کے ساتھ وانیا کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میرب، نمرا اور تانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کسی بھی مزاحمت کے بغیر بھاری رقم ان کو دے کر بلکہ جان چھڑوا کر وہ پھر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بھابھی کے چہرے پر اس کی اتنی جلدی جان چھوڑوانے پر شرارت بھری معنی خیز سے مسکراہٹ تھی۔ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ حارث کا نمبر اسکرین پر دیکھ کر اس نے فون اٹینڈ کرنا ضروری سمجھا۔ ہیلو حارث، خیریت؟ نہیں یار خیریت نہیں ہے۔ حارث کے لہجے سے از حد پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شفان کو تشویش لاحق ہوئی تھی۔ میں تمہیں اس وقت اس سچویشن میں ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہیں الرٹ کرنا ضروری ہے، سمجھا؟ وہ سیف کے بے غیرت کرمنل باپ نے پہلے کورٹ میں اسے پاگل ثابت کر کے پاگل خانے بھجوایا اور پھر وہاں سے اسے فرار کروا لیا۔ سیف بھاگ گیا ہے یار، اس نے شفان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔
वट सदमे और शदीद गमों गुस्से से शफान पागल होने को था। रगें तन गई, माथे पर गहरे बल नमदार हुए। तो अब क्या करोगे? यार तुम्हें इस पर नजर रखनी चाहिए थी, जबकि तुम इसे अच्छी तरह जानते थे। ना चाहते हुए भी शफान का लहजा तल्ख हो गया। दूसरी जानिब हारिस शर्मिंदा सा था। तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरे इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करवा दिया, खासकर तुम्हारे एरिए की। फिक्र कैसे ना करूं, वो सबसे मुठ्ठियां भींच कर बोला। तुम जानते हो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि उस जान को खतरा है जिसमें मेरी जान अटकी हुई है। वो फिर बेचैन हुआ, बर्दाश्त जवाब देने लगी। फट पड़ता तो जाने क्या कयामत लाता। यार हौसला रखो, गुस्से में दिमाग काम नहीं करने वाला, जबकि इस वक्त तुम्हें बेहद मोहतात तरीके से ठंडे दिमाग से काम लेना है। हारिस कुछ देर तक इसे समझाता, ज़रूरी हिदायत देता, फ़ोन बंद कर दिया था। वो अपने आप को नॉर्मल करने की काफ़ी देर कोशिश करता रहा। अब वो किसी भी किस्म के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। कनपटियाँ सहलाता जाने सब के कौन से मरहले से गुजर रहा था कि एक मरतबा फिर फ़ोन चिंगाड़ा। कोई अनजान नंबर था। इसे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि फ़ोन के इस तरफ कौन हो सकता है। फ़ोन उठाकर कान को लगाया, भस्म कर देने वाली आवाज़ से बोला, हेलो। तो मेरे सबका साले साहब ने शादी की मुबारकबाद देने को फ़ोन कर ही लिया। खैर मुबारक, शफान के सरसराते तंसिया अंदाज ने मुकाबिल के कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेला। शट अप यू बास्टर्ड। हस्बे साबिक वो यूं तिलमिलाया जैसे शफान ने इसके दुम पर पाँव रख दिया हो। शफान ने तंसिया हल्का सा कहका लगाया। मेरा ख्याल है पिछला शादी का तोहफा भूल चुके हो, जो मैंने दिया था तुम्हें। शफान की रगें तन गई। नहीं भूला, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। शफान नफरत से घुटाया। भूलना भी मत, अब की बार नहीं लोगे शादी का तोहफा। कमरे के बाहर ही जमे हुए हो। डियर, अपनी बीवी का भी कोई अता पता है कि नहीं? इसके सरसराते लहजे ने शफान के जिस्म का जैसे सारा खून निचोड़ लिया। वो फ़ोन बंद करके धड़कते दिल और लरजते कदमों से कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोलकर वो दीवानावार बेड की तरफ आया। इसके लहंगे के सुर्ख रंग से शफाफ बेतहाशा वहशत हुई। इसे जा बजा खून नजर आने लगा। दीवानगी और जुनून की ये कौन सी इंतहा थी जो इस वक्त शफान के सर चढ़कर बोल रही थी। वो जो सर झुकाए बैठी इसका इंतजार कर रही थी, इसे यूं बौखलाए आफ्ताब ख़ेज़ा अपनी तरफ आता देख खौफज़दा सी हो गई। शफान ने इसे कलाई से खींच कर बेड से नीचे उतार कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। इसके हाथ दीवानावार इसका जिस्म टटोलने लगे। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? ये खून क्यों है तुम्हारे जिस्म पर? तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करता वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। मानिया ने हैरत से शफान की तरफ देखा। ये वो क्या बोल रहा था? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? शफान ने बहुत सख्ती से इसे खुद में खींच लिया। मानिया दर्द से किस्मसाई, आंखें नम हो गई। इसे लगा आज इसकी पसलियां ही कड़क जाएंगी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम भी ठीक नहीं हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। शफान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें, वो गुटी गुटी आवाज़ में बोली। आह! वानिया की चीख मारकर झंझोड़ने पर वो एकदम अपने हवासों में लौटा था। वो ठीक बिल्कुल इसके सामने थी। इतनी इसकी तने आज़ाब ज़रा ढीले पड़े थे। मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं ना? वो सिसकी। शफान ने नरमी से हाथों के प्याले में इसका चेहरा भर कर ऊपर उठाया। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। शफान ने अपने लबों से इसके आंसू चुने थे। तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, परेशान मत होना, ओके? वानिया ने आस्ते से इस बात में सर हिलाया। आप कहाँ? कोई सवाल नहीं, बस आराम करो, वो कहकर शफान ने इसे उठाकर बेड पर लिटाया। इसके होशरुबा हुस्न से नज़रें चुराकर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से अपनी गन निकालकर वानिया की नज़रों से छुपाकर जो इसकी हर सरगर्मी देख रही थी, पैंट के जेब में डाल ली, कोट और टाई उतार कर सोफे पर उछाल दी और कमरे से निकलता चला गया। कमरे का बाहर से लॉक लगाकर दोनों हाथों से अपनी कनपटियां सहलाकर खुद को रिलैक्स करने लगा। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। इसने सैफ की बात पर ध्यान देने से पहले ये क्यों ना सोचा कि वो इसके अपने घर में इसके पास है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसके एक तुक्के से ही वो अपना आपा क्यों खो बैठा था। यही तो वो चाहता है कि शफान दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा ना करे, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं होने दे सकता था। सैफ ने गलत जगह टक्कर ली थी। इसने दोबारा वही नंबर डायल किया जो कि पहली बेल पर रिसीव कर लिया गया। मुकाबिल की तंजिया शैतानी कह के फ़ोन में से सुनाई दिए। क्यों, कैसा लगा झटका? यही हूँ मैं तुम्हारे आसपास। शफान कुछ ना बोला तो वह भड़का। आ रहा हूँ मैं एक मरतबा फिर से तुम्हें बर्बाद करने। इसकी आवाज़ में खबासत थी। पहले तुमसे तुम्हें जीने की वजह तुम्हारी आंखों से के सामने छीनूंगा, और फिर
اس بار تمہیں بھی زندہ دفن کر دوں گا۔ شفان کا کہہ کر فون میں بلند ہوا تو سیف نے فون ہٹا کر فون کو دیکھا۔ کتے صرف بھونک ہی سکتے ہیں سیف یاور، جبکہ شیر کب شکار پر جھپٹ پڑے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون سے بل میں دبک کر بیٹھے ہو؟ پتہ ہے مجھے تم کیا ہوگے، تم خالی بھونک سکتے ہو۔ میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، اور اس بار تمہارا سر ہی دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ تو کوئی عدالت نہ کروائی باولے کتے ہو یا انسان جو دوسرے انسانوں کو کاٹنے لگے، ان کا انجام آخر گولی ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شفا نے فون کاٹ دیا اور فون کر کے حارث کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ریان اور سمر کو الرٹ کر کے انہیں گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ گھر سے گاڑی لے کر نکلا اور حارث کے پاس پہنچا، جو بار بار پورے علاقے کو سرچ کر رہا تھا۔ شفان، کیا ضرورت تھی یار بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ میں ہوں نا، مانا کہ میری لاپرواہی سے وہ بھاگ نکلا، پر کیا میں تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ وہ خفا سا شفان سے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک مرتبہ خود پر ہر طرف سے تسلی کرنا چاہتا ہوں اپنے سکون کے لیے۔ پر یار بھابھی کو تمہاری ضرورت ہے، اس وقت وہ خوفزدہ ہوں گی۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ ٹھیک ہوگی۔ پورے ایریا کا تفصیلی جائزہ لے کر وہ اس وقت پولیس اسٹیشن بیٹھے اگلا لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ڈسکس کی تھی۔ ہر طرف سے تسلی کر کے شفان حارث سے مل کر ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ شفان نے حارث کو اشارہ کیا۔ حارث فوراً الرٹ ہوا۔ اس نے فون یس کر کے اسپیکر آن کیا اور گررایا، بھونک۔ کیسا لگا میرا شادی کا تحفہ؟ دولہے میاں، بہت افسوس کی بات ہے، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دولہا سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، فون سے مکروہ کہکا گونجا۔ میرے چند الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ تم نے اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ سپوائل کر دی۔ میرا مقصد ہی یہی تھا فرینڈ کہ تم اس سے دور رہو۔ وہ صرف میرا شکار ہے، جب میرے پاس آئے تم بالکل انچوئی ہو۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! شفان ضبط کھوتے ہوئے دھاڑا کے سیف نے فون کانوں سے دور کیا۔ اپنی گندی زبان پر میری بیوی کا نام بھی لائے تو زبان گدی سے کھینچ کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ جب بولا تو لہجہ انتہائی سرد تھا۔ کس نے کہا ہے کہ میری نائٹس سپوائل ہوئی ہے؟ ابھی جا رہا ہوں اپنی زندگی کے پاس، اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ اور مجھے روک کر دکھاؤ۔ یوں، اس سے پہلے کہ سیف پھر بھونکنا شروع کرتا، شفا نے موبائل پورے زور سے دیوار پر دے مارا۔ ایک چھناکے سے موبائل چکنا چور ہوا۔ ریلیکس یار، کول ڈاؤن۔ حارث نے اسے کندھے تھپتھپائے۔ میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے۔ اس نے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ حارث سے معانقہ کیا اور گاڑی لے کر نکل آیا۔ گھر پہنچا تو ریان اور سمن بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ اس سے خوار ہوتے۔ اس نے ریان کو تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیں آرام کریں۔ سیکورٹی تسلی بخش ہے، سب گارڈز حارث کے بھروسے مند آدمی ہیں۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں پاپا، آرام کروں گا۔ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ بس ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ تینوں نے بیک وقت آمین کہا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جو کہ لاسٹ ہوگی۔ اللہ حافظ۔